بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی خاص کرم نوازی کہ آج ہم پھر دین کی بات کریں گے۔ آج میں نے نیٹ سے خبر پڑھی کہ بھئی سعودی عرب کے فرما روا محمد بن سلیمان صاحب نے کتابیں چیک کروائی ہیں، ستہ حدیث کی 6 کتابیں، تو اس میں سے کوئی 105 حدیثیں صحیح نکلی ہیں اور باقی ساری حدیثیں ضعیف نکلی، اور وہ انہوں نے کہا تھا بھائی کتابوں سے نکالو اور سکول کے نصاب میں یہ مت پڑھاؤ۔ تو اصل میں یہ ممکن ہے یہ خبر غلط ہو، پہلے بھی یہ خبریں آئی ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ ہونا اس لیے ہے نا کہ ہم نے دراصل جو ہماری ستہ کی کتابیں ہیں اور 4 شیعہ حضرات کی ہیں نا، اصول کافی یا اور بہت ساری کتابیں مل ملا کے نا کوئی 20-25 بن جاتی ہیں، ان پہ ہمارا زیادہ انحصار ہے، قرآن پہ کم ہے، جس کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھو تو کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کیوں بولا؟ ایران کہتا ہے کہ میں اسلامی حکومت ہے، وہ ہے شیعہ حکومت ہے نا۔ یعنی افغانستان کہتا ہے کہ ہم نے انقلاب لایا ہے، ہماری اسلامی حکومت، لیکن وہ ہے دیوبندی حکومت۔ سعودی عرب میں عملی حکومت، پاکستان میں حنفی حکومت، یعنی کسی بھی اسلامی ملک میں اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی طرز حکومت ہے جی۔ اس لیے یہ ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے۔ تو اب یہ بات کبھی نہ کبھی ہو گئی رہنی ہے کہ ایک تو یہ جتنی بھی کتابوں میں سے وہ حدیثیں جو یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے مکس کر دی، یا قرآن مجید کے ترجمے میں ٹائپنگ میں غلطی کر دی، ابھی میں تو کر نہیں سکتے، ٹائپنگ میں غلطی کر دی، تو ان سب کو انشاءاللہ کوئی بندہ آئے گا، اٹھے گا اور یہ دور کرے گا۔ آج میں نے ایک اور دیکھا، خبر آئی کہ کسی نے کہا کہ جب ہمارا موبائل جو ہے نا یہ ہینگ ہونے لگتا ہے نا، کام کرنا تھوڑا کم کر دیتا ہے، تو پھر دوست مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ اس میں وزن پڑ گیا ہے، لوڈ زیادہ آپ نے ڈال دیا ہے، تو آپ اس میں سے کچھ چیزیں ذرا صاف کرو، ڈیلیٹ کرو، یعنی اس کو ڈیلیٹ کرو، تو کچھ چیزیں قیمتی رکھو، باقی جو فالتو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں یا ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں یا آپ نے ویڈیو بھری ہوئی ہیں غیر ضروری، وہ نکالو، اس لیے کہ وزن پڑ گیا اس پہ، اب یہ ہینگ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ فالتو چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں، تو موبائل پھر نہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اس وقت جو ہمارا دین ہے، مذہب بہت چل رہا ہے، مذہب اسلام بہت چل رہا ہے، ہر ملک میں مذہب چل رہا ہے جی، تو لیکن دین اسلام کہیں بھی نہیں چل رہا۔ تو دین اسلام چلانے کے لیے ہم نے یہ تمام جو قرآن مجید کے علاوہ کتابیں ہیں نا، ان کو چیک کر کے، جیسے سعودی عرب کے فرما روا نے کہا ہے، تو اللہ کرے اس کی بات سچ نکلے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ایک عالم دین نے فرمایا کہ جی میں نے 50 سال پہلے کتاب پڑھی تھی تذکرۃ الاولیاء، یہ مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی کی متفق کتاب ہے، تو اس میں ملاوٹ تھی، لیکن اس سے دور تو نہیں کی نا، دور تو نہیں کی، ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اب یہ دین اسلام جو ہمارا بھاری پڑ رہا ہے، اس میں اتنا کچھ شامل کر دیا ہم نے، کتابیں لکھ کے اور بیانات کر کے کہ آپ کسی بھی عالم دین کو سنو تو بہت کم ایسے عالم دین ہوں گے جو کسی سوال کا جواب آپ کو قرآن کی آیت سے دیں گے، وہ کتاب کا حوالہ دیں گے، جی فلانے عالم دین نے، اور اپنے مسلک کا، جب بھی جمعے کا خطبہ ہوگا اپنے مسلک کے امام کا نام لیں گے، فلانے جی حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اب دوسرے جو وہاں بیٹھے ہیں ان کی دل آزاری بھی ہو گئی اور قرآن کا نام ہی لیا، ہاں بڑی مشکل اگر ہمت کریں گے تو حدیث بتا دیں گے جی، اور یعنی حدیث کا نام نمبر بھی کام ہی بتائیں گے یا حدیث کا مفہوم بتا دیں گے۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے متن کے خلاف ہے، جو نبی کی شان کے خلاف ہے، جو مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے، وہ کتابوں سے نکالنی چاہیے۔ دیکھو ایک بات کروں، بہت ساری جگہ یہ بات ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، میں نہیں کر رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی ایک پہچان بتائی ہے کہ بھئی یار لوگوں تم کیسے پہچانو گے صحابہ کرام کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، جو بھی لوگ آپس میں رحم دل ہیں وہ صحابہ کی نشان بھی پہ چل رہے ہیں، یعنی وہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہ سپاہ صحابہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہیں اب دیکھ لو ان کو، یعنی سب سے زیادہ مار کٹائی والے وہی ہیں جی۔ تو صحابہ کی نشانی ہے آپس میں رحم دل، ان کو ماننے والے بھی ہوں گے آپس میں رحم دل، جو آپس میں رحم دل نہیں ہے، خود کش دماغے کرواتے ہیں، مسجدوں کو اجاڑتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، پارکوں پہ قبضہ کر کے مسجدیں بناتے ہیں، یہ رحم دل نہیں ہے، یہ صحابہ کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ دوسرے کتابوں سے تعلیم لے رہے ہیں، جب یہ کتابیں تھوڑی چھانٹ پانٹ ہو جائے گی
تو یہ لوگ جب صرف اس قرآن پہ آئیں گے نا اور صحیح حدیث پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ دین اسلام پھیلے گا، پھر ہر ملک میں دین اسلام ہوگا۔ ابھی یہ مذہب کی حکومت ہے۔ تو دیکھیں جی صحابہ کرام کی نشانی تھی آپس میں رام دل، لیکن ہماری کتابوں میں کیا لکھا کہ جنگ جمل ہوئی ہے نا جی، 10,000 صحابہ کرام ایک رات میں شہید ہو گئے۔ اب یہ تو ویسے ہے نا جی، جو مرے ہیں وہ بھی شہید ہے، جو مارے نا یہ نہیں ہے، جس نے جو حق پہ ہے وہی شہید ہے، دو نہیں شہید جو نہیں۔ تو جنگ صفین میں 80,000 اکثر صحابہ تھے، تو کیا غیر مسلموں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ کتابیں قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ایک رات میں 10,000 صحابہ نے ایک دوسرے کو شہید کر دیا۔ ہاں، تو یہ کتابیں جب چھانٹ پاٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا دین سر اٹھائے گا۔ جب تک یہ کتابیں ہیں نا، دین ہمارا ایسے چلے گا، کبھی کوئی ایران کو مارے گا، کبھی کوئی پاکستان کو مارے گا، کبھی کوئی فلسطین کو مارے گا۔ ٹھیک ہے جی، خدا۔